أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، آج سرنامہ کلام میں ایک مرتبہ پھر ہم نے قرآن حکیم کی اس مختصر ترین سورہ جس کا نام سورہ کوثر ہے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر یعنی کہ بے انتہا، بے پناہ، بے حد خیر اور برکت اور فضیلت کا وعدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کی دو تفاسیر علماء نے بیان کی، جیسے میں نے پچھلی نشستوں میں بھی عرض کیا۔ ایک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے سادات کی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے تا قیامت کے لیے دنیا میں قائم کیا، بھیجا، اور دشمن کے بے نام و نشان ہونے کی وعید دی۔ وہ دشمن جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کا تمسخر کرتے تھے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ بے شک اے نبی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ اور دوسری تشریح، دوسری وضاحت، دوسری تفسیر جو سورہ کوثر کی جاتی ہے وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عبادت عزیزان گرامی، وہ واحد عبادت جس میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہوتا ہے، اس کے ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ بے شک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و صلوات بھیجتے ہیں۔ اور اس قدر فضیلت و برکت ہے اس درود کی کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہم اہل بیت علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ یہ درود وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ یہ وہ عبادت ہے عزیزان گرامی، تمام عبادات انسان تنہا کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ایک اجتماعی عبادت ہے لیکن وہ انسان خود کرتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ آج کا عنوان، ہم نے آج کی تقریر کا عنوان جو رکھا وہ خطبات معصومین اور آواز حق۔ عزیزان گرامی، پچھلے ایام میں، ایام فاطمیہ میں، ہم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق کا بار بار ذکر کیا، اور اس خوبصورت، فصیح و بلیغ، سیاست شکن، بت شکن، دنیا پرستی شکن خطبے کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو یہ پتہ چلا کس طرح بی بی نے اصول دین کو واضح کیا، فروع دین کو واضح کیا، عبادات کی روح کا مقصد ہم تک پہنچایا کس طرح۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی خطبات ہیں معصومین کے، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ غدیر خم ہو، اولنا محمد و آخرنا محمد، چاہے وہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے ممبر سلونی سے دیے گئے وہ علم افروز خطبات ہوں کہ جس میں آپ نے بارہا کہا کہ جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا، اور مجھ سے پوچھ لو، سوال کر لو، حتیٰ کہ تم مجھے کھو دو۔ باب مدینۃ العلم کے حکمت آموز خطبے ہوں، چاہے وہ خطبہ امام حسین علیہ السلام، وہ خطبہ جو آپ نے منا میں
دیا، وہ خطبہ جب آپ کو حج کو عمرے سے تبدیل کرنا پڑا اس لیے کہ حرم خدا میں کس طرح حاکم شام یزید ملعون کے سپاہی اپنے احراموں میں چاقو چھریاں چھپائے ہوئے تھے، اور کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس خانہ خدا کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے وہ جو والی کعبہ کے وارث ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بابا جان وہ واحد سردار تھے جو نادار ہوتے ہوئے بھی سردار تھے، اور کس طرح نادار ہوتے تھے کہ جو وہ لوگ جو خانہ خدا کی زیارت کرنے اس وقت آتے تھے، یہ متولی کعبہ ہے، یہ گھرانہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی تھی، اور آپ ان مہمانوں کی اس طرح سے ضیافت کرتے تھے، اس طرح سے ان کی تواضع کرتے تھے کہ حضرت عباس اپنے بھائی کے اکثر مکروز ہو جاتے، حتیٰ کہ انہیں جو پانی پیش کیا جاتا ان میں پھول اور میوہ جات ڈالے جاتے، ایک وسیع و عریض دسترخوان، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ سخاوت سے بھی اونچے درجے پہ کریمی کا جو درجہ ہے کہ خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ جس طرح ایک مرتبہ ایک شخص آیا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا دسترخوان اسے نہیں پتا تھا، اس نے کہا ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو خود سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک وسیع اور بہت ہی لیوش اور پرتکلف ضیافت کا اہتمام ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا جو قول ہے کہ مولا نے کہا کہ خود کھانا تو جسم کی غذا ہے، دوسروں کو کھلانا روح کی غذا ہے۔ اور میری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جب خطبہ فدق میں امام عالی مقام مولا کائنات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا تعارف کروایا تو کہا کہ ابو الحسن کو اس دنیا سے اتنی ہی رغبت ہے کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دیں، کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں۔ ان ہستیوں کے وارث، خانہ خدا کے متولیوں کے وارث امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر لیا، اور اپنے نانا کا شہر، اپنی والدہ کا شہر جنت البقیع کا شہر چھوڑ کے آپ عازم کربلا ہو گئے۔ اور جب منا کے مقام پر خطبہ امام حسین علیہ السلام، اس مقام پر مجلس حسین کی بہت فضیلت ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ عرفات کے مقام پر اگر غازی عباس علمدار علیہ السلام کی مجلس پڑھیں تو امام زمانہ علیہ السلام بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح منا کا جو مقام ہے اس کے بارے میں پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے چھٹے امام کو وصیت کی، 10,000 درہم دے کر کہا کہ 10 سال تک یہ رقم مختص کی کہ 10 سال تک منا میں مجلس حسین برپا کی جائے۔ اور اس کے پیچھے مقصدیت کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ تاریخ ساز خطبہ منا جو آپ نے خطبہ منا کے مقام پہ فرمایا، اور یاد رکھیے اس مقام کا کس طرح کی برکت ہے، کس طرح کی فضیلت ہے۔ ایک تعارف ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اپنا تعارف کروایا تو یہ بھی کہا کہ میں منا کا بیٹا ہوں۔ عزیزان گرامی، معزز ناظرین، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت علیہ السلام، اور یہ بے شک لن یفترقا، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایک قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، تو ایک قرآن ناطق ہے۔ اور امام عالی مقام شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام نے نیزے پہ آپ کا سر مبارک جب بلند ہوا تو قرآن حکیم کی تلاوت فرما کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ واقعی اہل بیت علیہ السلام اور قرآن پاک قرآن مبین یہ روشن کتاب جدا نہیں ہے۔ اولنا محمد و آخرنا محمد، ہر معصوم کے خطبے کو دیکھیے مزاج ایک ہی ہے۔ یہ منا کا خطبہ جو امام حسین علیہ السلام نے دیا، یہ 700 افراد تھے سامنے، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ 200 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ اور عزیزان گرامی، جب ہم بار بار تاریخ کے اوراق کو کھول کر دہراتے ہیں تو اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہی دین ہے عزیزان گرامی کہ جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے قتل کے بغیر خدا کا دین نہیں بچ سکتا تو اے تلوارو آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ وہی دین ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آواز دی کہ بے شک یہ دین
ہمیشہ قائم رہے گا، اور ایک جماعت، ایک قوم ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو۔ تو جس طرح ائمہ طاہرین نے ان خطبات کو یاد رکھنے کے لیے، ان تاریخ ساز الفاظ کو یاد رکھنے، دہرانے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان مجالس کی روایت رکھی، اس کو اپنی وصیتوں میں شامل کیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جب منا کے موقع پر یہ خطبہ دیا تو 700 لوگوں کے سامنے، کچھ کم نہیں تھے 700 لوگ، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ تعارف کروایا بارہا اسی پیغام کو، اولنا محمد و آخرنا محمد۔ ہر معصوم کا مزاج ایک ہی ہے، چاہے ہم غازی عباس علمدار علیہ السلام کے اس خطبے کو دیکھیں کہ جو آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے بیان کیا، سب معصومین کے خطبات کا ایک ہی مزاج ہے کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی کا اعلان، توحید کے اعلان سے یہ اپنا بیان شروع کرتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر مجھے اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کے حکم کا پاس نہ ہوتا تو میں اس طرح تم لوگوں کو چیر پھاڑ دیتا کہ جس طرح ایک عقاب پرندوں کے ایک جھنڈ پہ لپک پڑتا ہے اور ان کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام، امام عالی مقام نے اس خطبے میں پھر تعارف کروایا، بارہا تعارف کرایا مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا، وہ ولایت کا پیغام جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں بیان فرمایا تھا کہ یہ ولایت، یہ اہل بیت سے جو وسیلہ ہے، جو تعلق ہے، یہ ولایت کا جو حکم ہے، امامت کا جو حکم ہے، یہ اس لیے تم پر واجب کیا گیا کہ تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑھو، اور کہا کہ اگر تم جس کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے من کن تو مولا فہذا علی مولا کے پیغام کے ساتھ تمہارا رہنما اور رہبر بنایا تھا، اگر تم اس کی قیادت میں اپنا سفر کرتے تو بہت ہی سبک رفتاری سے، بہت ہی تیزی سے، آرام سے تم اپنی منزل تک پہنچ جاتے۔ اور مولائے امام حسین علیہ السلام شہید انسانیت میرے پاک امام نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تمہیں علم نہیں کہ جب ہجرت کے بعد ایک کو ایک کا بھائی بنایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بابا جان مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ انصار اور مہاجرین، ایک ایک انصار کے فرد کو ایک ایک مہاجر کا فرد بنایا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام دونوں مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ایک نبی ہیں اور ایک بستر رسول پہ شب بسر کرنے والا، شب ہجرت اپنی جان کو نبی کی جان کی حفاظت کے لیے قربان کرنے والا، وہ جو کبھی رات کو سویا نہیں، جس نے کہا کہ کبھی سورج کی کرنوں نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں بستر پہ ہوں، وہ کیونکہ نبی نے کہا سو جاؤ تو سو گیا، اور قرآن نے آواز دی کہ اپنی جانوں، اپنے نفسوں کو خدا کی خوشنودی کے لیے بیچ دیتے ہیں، وہ جو بستر رسول پہ شب ہجرت سونے والا، وہ جو نفس رسول ہے، ایک وہ اور ایک رسول خود، اور کہا علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو امام حسین امام عالی مقام نے کہا کہ دیکھو، کیا تمہیں بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں فرمایا تھا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، اور میرے بعد مومنین کے ولی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے، امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ خیبر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم اسلام مولائے کائنات علی علیہ السلام کے سپرد فرما کر ارشاد فرمایا کہ ان سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، یہ کرار ہیں، غیر فرار ہیں۔ پھر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عوام الناس، کیا تمہیں علم نہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو سورہ برات دے کر بھیجا اور فرمایا میرا پیغام پہنچانے کا کام یا خود میرے پاس یا اس شخص کے سوا جو مجھ جیسا ہو
کوئی اور انجام نہیں دے سکتا۔ پھر کہا کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، اور تم مومنین کے ولی ہو۔ یہ سن کر سب حاضرین نے کہا کہ بے شک یہ سچ ہے۔ مولا پاک شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام نے اس خطبہ ولایت، اس خطبہ منا میں یہ بھی فرمایا، اے لوگو، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے بابا جان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر شب تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرماتے تھے۔ میرے بابا سوال کرتے تو ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے، اور اگر ہمارے بابا خاموش رہتے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گفتگو کا آغاز کرتے۔ کیا تم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ نہیں سنا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑے جا رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر سامعین کو میرے پاک امام امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی قسم دے کر فرمایا، کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ میرے نبی نے کہا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے وہ علی سے محبت کرے، علی کا بغض جس کے سینے میں ہے اس کا مجھ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ علی کی محبت میری اور اللہ کی محبت ہے، علی سے دشمنی مجھ اور اللہ سے دشمنی ہے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اس خطبے میں اس بنیاد کا بھی ذکر کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں دروازے کھلتے تھے ان میں سے ایک دروازہ جو کھلا رہنے کی اجازت دی اپنے دروازوں کے علاوہ، وہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کے گھر کا دروازہ تھا۔ اور پھر جب صحابہ نے پوچھا قرآن حکیم کی وہ آیت کہ یہ وہ گھر ہیں جہاں دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، جب پوچھا کسی پوچھنے والے نے کہ کیا یہ گھر علی و فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں سے ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک یہ ان گھروں میں سے ہے، بلکہ ان گھروں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کو بارہا دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معصومین علیہ السلام کے خطبات، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدیر خم کا خطبہ ہو، چاہے وہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہو، چاہے وہ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کے خطبات ہوں، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہوں، چاہے وہ مولا عباس علیہ السلام کے خطبات ہوں، چاہے بی بی زینب شریکت الحسین علیہ السلام کے خطبات ہوں، کبھی بازار میں کبھی دربار میں، چاہے وہ علی ابن الحسین غیرت اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات ہوں، ان سب کا مزاج ایک ہی ہے۔ جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تم میرے بیان میں کوئی اختلاف نہیں پاؤ گے، یہ اسی طرح ہے جس طرح قرآن کے کسی بیان میں، قرآن کے کسی آیت، ایک آیت دوسرے کے ساتھ متصادم نہیں، اختلاف موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں اختلاف یا کنفیوژن نظر آتی ہے تو وہ انسان کی اپنی کم عقلی کی وجہ سے، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اقوال کو، ہمارے فرامین کو اپنی ناقص عقل کے
معیار کے مطابق پرکھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ کتاب بھی عزیزان گرامی اس میں کہا گیا کہ صرف ان کے لیے ہے جو پاک و پاکیزہ، یعنی کہ وہی اس کے حقیقی مطلب کو جان سکتے ہیں۔ اگر اس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے تو اس کے لیے وہ معلم ضروری ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلماً، کہ بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر اولنا محمد و آخرنا محمد کے سلسلے کے ساتھ میرے نبی کے بارے میں جیسے قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ بے شک یہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے۔ تو جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا تعارف کرایا، قرار غیر فرار کہا اللہ اور اس کا رسول علی کو دوست رکھتے ہیں، کبھی کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جہاں بھی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا تعارف کرایا، اگر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ نبی کے بارے میں خود قرآن نے گواہی دی کہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے بھیجی ہوئی وہی ہے۔ تو یہ فرمان الہی ہے۔ اسی طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں قرآنی آیات کا بار بار استعمال کیا، اور کیا با موقع استعمال کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو بارہا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قربانی کو، جن کا سر کاٹ کے تشت میں پیش کیا گیا، ایک بد کردار بادشاہ کے سامنے آپ نے بار بار اس قربانی کا ذکر کیا، بارہا قرآنی آیات کا حوالہ دیا۔ اپنے اس خطبہ ولایت، خطبہ منا میں بھی امام حسین امام علی مقام علیہ السلام نے بارہا قرآنی آیات کا حوالہ دیا، اور بارہا لوگوں کو یاد کرایا کہ کس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر تم پہ فرض ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی یہی یاد دہانی کرائی، انصار سے مخاطب ہو کے اس دربار میں بی بی نے کہا کہ تم لوگ وہ ہو کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے چنے گئے ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین جہاد ظالم و جابر کے سامنے آواز حق بلند کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی تمام تر سوانح حیات میں، ہر معصوم علیہ السلام نے، اور ان معصومین کا جب میں ذکر کرتی ہوں کہ ظاہر ہے بی بی زینب علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، مولا وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ اور ان علماء کا ذکر جب کیا تو اماموں نے تفسیر میں کہا کہ ان علماء سے مراد بی بی زینب علیہ السلام عالمہ غیر معلمہ اور مولا عباس علیہ السلام ہے، کہ کس طرح جب شمر امان نامہ لے کے آیا آپ کی والدہ کے حوالے سے رشتہ داری کے وسیلے سے، تو آپ نے کہا تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، قرآن حکیم کے لہجے میں جواب دیا، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت یدا۔ یہ وہی لہجہ، تو یہ قرآن کا لہجہ ہے، کیونکہ یہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن صامت ہے۔ ایک دوسرے سے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز جدا نہیں ہو سکتے ان کی رہنمائی کے بغیر، ان کی دی ہوئی تعلیم کے بغیر، ان کی دی ہوئی بصیرت کے بغیر۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنی ناقص عقل کے مطابق سلجھانے کی کوشش کی، اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب کسی کا ایمان دیکھنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کس قدر نمازیں پڑھتا ہے، کس قدر روزے رکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں کس قدر عقل ہے، اس میں کس قدر عقل ہے۔ اب عقل جو ہے، عقل آپ جانتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو تخلیق کیا تو کہا یہ میری بہترین تخلیق ہے، اور پھر اس کا جو معیار رکھا اس کی بلندی کا، وہ یہ کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر حکم دیا کہ سامنے جاؤ، پیچھے آؤ، اور کہا کہ بے شک جو اللہ کی اطاعت میں ہو وہی عقل ہے۔ عزیزان گرامی،
جس طرح مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فرشتوں میں عقل ہے، جانوروں میں خواہش، انسان میں عقل اور خواہش دونوں موجود ہیں۔ اگر انسان کی خواہش اس کی عقل پر حاوی ہو جائے تو بے شک وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اگر اس کی عقل اس کی خواہش پر حاوی ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہستیاں اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی حیات مبارکہ کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید، تزکیہ نفس، وہ کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کتاب اور حکمت کی تعلیم، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا۔ آپ جانتے ہیں علم کا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ علی اس کا دروازہ ہے، اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے جب بھی آپ کی فضیلت کوئی پوچھی گئی تو آپ نے خانہ خدا کا، دیوار کا شک ہو جانا، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا مہمان ہونا، کعبہ میں آپ کی ظہور ولادت ہونا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اپنے گہوارے میں ایک اژدہے کو 2 لخت کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے دعوت ذیل عشیرہ میں بارہا جب نبی نے وعدہ کیا کہ میرا وصی ہوگا، جانشین ہوگا، جو بھی میرا ساتھ دے گا، آپ نے بارہا اپنے کھڑے ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے غزوات میں تلوار کے جوہر دکھانے کا ذکر نہیں کیا۔ صاحب وہ علم، وہ پرچم کہ نبی نے کہا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ اس فضیلت کا ذکر نہیں کیا جب میرے نبی نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ آپ نے اس فضیلت کا ذکر نہیں کیا جب ندائے غیبی آئی کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، آپ نے ذکر کیا تو سورہ رعد کی اس آیت نمبر 43 کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے نبی اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو نہ صحیح، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ آپ جانتے ہیں کل کتاب کا علم، اور ایک مرتبہ جب قرآن نے حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا تو آصف برخیہ نے کہا، جب ایک جن عفریت نے کہا کہ میں شام تک جب تک آپ اس نشست پہ بیٹھے ہیں میں ملکہ بلقیس کا، ملکہ سبا کا تخت لے آؤں گا، تو حضرت آصف برخیہ جو آپ کے وزیر تھے، جن کے پاس قرآن کہتا ہے کچھ علم تھا کتاب میں سے، کچھ علم تھا من الکتاب، کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس لے آؤں گا، اور لے آئے۔ تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، عزیزان گرامی، اس لیے یہ بارہا کہنا ضروری ہے کہ عقل جس کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پہ فضیلت دی گئی، اس کا معراج، اس کا کمال، اس کا عروج جن ہستیوں کے پاس ہے وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا کی رغبت نہیں رکھتے، اور مسلمانوں کے ساتھ تاریخ کا جو المیہ ہوا سب سے بڑا، آپ جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے داؤد لوگوں سے کہہ دو کہ اس عالم کو اپنا رہنما، اپنا رہبر نہ بنائے جو دنیا کی رغبت رکھتا ہو، دنیا کی محبت رکھتا ہو۔ یہ سارا سلسلہ اہل بیت علیہ السلام کی حق تلفی کا سلسلہ، ان کو نعوذ باللہ ان کے مقام سے ہٹانے کی جو کوشش کی گئی، یہ وہاں سے شروع ہوا جب حسد کی بنیاد پڑتی ہے، چاہے وہ غدیر خم میں من کن تو مولا فہاز علی، ان مولا کے اعلان پہ دل میں وہ لوگ جو تل ملا کے رہ گئے، زبان سے تو بیعت کر لی، مبارکباد دے دی، لیکن دل میں بغض تھا، دل میں بغض موجود رہا۔ یا پھر اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور امام حسین علیہ السلام نے منا کے خطبے میں بھی ذکر کیا کہ سب دروازوں کو بند کر دیا گیا، رسول اللہ کے چچا عباس نے بھی آ کر گلہ کیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، علی تو چچا زاد بھائی ہے، میں چچا ہوں، میں رشتے میں بڑا ہوں، عمر میں بڑا ہوں، یہ کیوں کر کہ میرا دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بے شک وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے بھیجی ہوئی وہی ہے۔ کہا کہ چچا جان یہ حکم ربی ہے، اللہ کی طرف سے ہے،
یہ حکم ربی ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ جب کچھ صحابہ نے کہا کہ ایک کھڑکی ہمارے لیے کھلی چھوڑ دیجئے یا پھر ایک سوراخ کھلا چھوڑ دیجئے کہ ہم آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکیں، آپ نے کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس حسد کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت سے حسد کی بنیاد رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غدیر خم کے اعلان کا بارہا امام حسین علیہ السلام نے ذکر کیا، کہا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا، یہ دروازے بند کرنے کا بیان کیا، اور پھر کہا کہ جب غدیر خم میں نبی نے اعلان کیا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، اور یہ وہ پیغام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیں کہ جو غائب ہیں، جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حسد کی بنیاد اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو ظلم ہے، جو اصول دین عدل کی ضد جو ظلم، کہ کسی شخص کو، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں بلکہ ظلم پہ خاموش رہنے کا نام ہے۔ جس جگہ بھی لوگ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے وہ جگہ کوفہ ہے، اور وہاں کے لوگ کوفی ہیں۔ عزیزان گرامی، کلمہ حق بلند کرنا ظالم و جابر کے سامنے بہترین جہاد ہے۔ بارہا اقوال معصومین علیہ السلام سے یہ ثابت ہوتا ہے، بارہا کہا گیا کہ جو شخص، امام رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ کسی کے ظلم پر خاموش رہا تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ اس ظلم پر رضامند رہا، اور جو کسی کے ظلم پر رضامند رہا وہ بلا شبہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود وہ ظلم کیا ہو۔ امام عالی مقام مولا کائنات خطیب منبر سلونی مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر تم ظلم کو خود ہاتھ سے روکنے کی دسترس نہیں رکھتے تو کم از کم اعلان کرو، بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ظلم ہوا۔ عزیزان گرامی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بارہا دعوت دی، لبیک، ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، ہم کہتے ہیں لبیک یا علی علیہ السلام، ہم کہتے ہیں لبیک یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں لبیک یا زینب علیہ السلام، لبیک یا عباس علیہ السلام، لبیک یا زین العابدین امام سجاد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، اس آواز حق پر لبیک کہنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، احادیث کے واقعات آپ جانتے ہیں کہ تاریخ مسلمانوں کی اتنی بدقسمتی سے پرآشوب رہی کہ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اصحاب کے اپنے مقاصد کے لیے، فوائد کے لیے انہوں نے نعوذ باللہ گھڑ لیں یا لکھوائی گئیں، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جو اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ جو کہ بہت چھوٹی جماعتوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آتی ہوئی کہتی کہ یہ بہت زیادہ کھجوریں کھاتا ہے، آپ اس کو منع فرمائیے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا، کل لے کے آنا یا ایک دو دن بعد لے کے آنا جو حدیث کی مختلف روایات میں، اور جب دوبارہ لے کر آئی تو پھر کہا کہ زیادہ کھجوریں نہ، بہت پیار سے سمجھایا زیادہ کھجوریں کھانا ٹھیک نہیں۔ تو ایک مرتبہ اس خاتون نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کیوں منع نہیں کیا؟ تو کہا کہ میں خود بھی بہت رغبت سے زیادہ کھجوریں کھاتا ہوں، اور میں ایک بچے کو منع نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ میں خود وہ کام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، ہم جب لبیک کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بارہا ہمارے اماموں نے جہاں جہاں آواز دی، ہمارے معصومین نے، ان مخدرات نے، بی بی زینب علیہ السلام نے جب آواز دی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، لوگوں کو للکارا، لوگوں کو یاد کرایا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ جیسے ہی نبی دنیا سے ظاہری رخصت لیں گے تم وہ عہد و پیمان بھول گئے؟ آپ نے انصار کی غیرت کو جھنجھوڑا، اپنے الفاظ سے ان کو یاد کرایا کہ تم امر بالمعروف کے لیے چنے گئے ہو، تمہیں تو اپنے کردار سے باقی انسانیت کی کردار سازی کرنی تھی، تم کیوں کر حق کا ساتھ نہیں دیتے؟ جب بارہا یہ آواز دی جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ساتھ قربانی دینے کے لیے موجود ہوتے کربلا میں، کاش ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہماری اولاد قربان ہو جائے امام حسین علیہ السلام کے مقصد پہ، اور جب مولا کی آواز تاریخ کی ایوانوں میں گونجتی ہے،
حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم ائمہ اور معصومین کی ان آواز حق پہ لبیک کہہ سکیں، اس کے لیے ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوگا۔ جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے پاس ظاہری خلافت کے لیے چوتھی مرتبہ، جب چوتھی خلافت کے لیے لوگ 3 دن تک آتے رہے اور آپ انکار کرتے رہے، آپ نے کہا کہ میں یہ ظاہری خلافت میں یقین نہیں رکھتا، یہ میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ظاہر ہے جس وقت آپ مستحق تھے، جب حق تھا آپ سے حق چھینا گیا، جس کے لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے آواز بلند کی، جس کے لیے اتنے مظالم ہوئے، گھر کا دروازہ جلایا گیا، مولا علی علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے آپ کو زد و کوب کیا گیا، اس قدر تشدد کیا گیا، اور اپنے بغض کو، اپنی نفرت کو چھپا نہیں سکے، اس ظلم کے مرتکب ہو گئے کہ جو قیامت تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی، اور روز قیامت اس کا فیصلہ ہوگا، جس طرح بی بی زینب علیہ السلام نے یزید ملعون کو کہا تھا کہ روز محشر فیصلہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ تزکیہ نفس کے لیے چوتھی رات جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے پاس یہ بار بار اکابرین آتے رہے، تو آپ نے کہا کہ میں ظاہری خلافت کو نہیں مانتا، تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلہ کریں گے کہ ہم نے آپ کے بھائی، آپ کے وصی، آپ کے جانشین علی علیہ السلام سے تزکیہ نفس کروانا چاہا، اپنی قیادت کی درخواست کی تاکہ تزکیہ نفس کر سکے، لیکن آپ کے بھائی نے ہماری یہ درخواست رد کر دی۔ اس بات پہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے خلافت کی اس بیعت کو قبول کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ کس قدر کافرین و مشرکین کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب کوئی گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ، اپنا لعاب دہن پھینکتا ہے، تو ایک مرتبہ ذوالفقار، صاحب ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ کرار، حیدر کرار، غیر فرار پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اپنی ذات سے بالاتر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دین کی سربلندی، تزکیہ نفس کی سربلندی کے لیے ان کی زندگیاں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو انسانی شبیہ میں اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو بتلا سکیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، جہاد کیسے کیا جاتا ہے، رشتوں کو کس طرح سے نبھایا جاتا ہے، حقوق العباد کیسے ادا کیے جاتے ہیں، کس طرح سے اپنے حصے کا کھانا یتیم و مسکین و اسیر کو، اپنے بچوں کے حصے کا کھانا کس طرح سے دیا جاتا ہے، کریمی کس کو کہتے ہیں، سخاوت کس کو کہتے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا کس کو کہتے ہیں، ان ہستیوں کے ذریعے، ان کی زندگیوں کے ذریعے ہمیں دکھلایا۔ عزیزان گرامی، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے تزکیہ نفس کے لیے یہ ظاہری خلافت قبول کی، اور یہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا؟ یہ وہ معاشرہ تھا کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی جب خلافت کا دور تھا، تو ایک شخص جو حب علی رکھتا تھا وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے چوری ہو گئی، میں اب اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس جرم کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں، تو مجھ پہ حد نافذ کیجیے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہاری چوری کا کوئی گواہ ہے کہ جس کی تم نے چوری کی اسے کوئی نقصان ہوا؟ کہا نہیں، نہ وہ جانتا ہے، نہ اسے نقصان ہوا، نہ کوئی گواہ ہے، لیکن میں خود اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جو حد نافذ کرتا تھا جلادوں سے بلایا گیا، اس نے حد جاری کی، انگلیاں قطع کر دیں، اور اس کے بعد وہ جو تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا باہر گیا اور بازار میں کھڑے ہو کر، چوک میں کھڑے ہو کر مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے لگا۔ کسی دل جلے نے سنا تو کہا کہ ابھی ابھی سزا حاصل کر کے حد نافذ کروا کر آیا ہے اور آتے ہی فضائل علی بیان کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس محب علی نے کہا کہ دیکھو یہ تو اور فضیلت ہے کہ میں اعلانیہ دوست ہوں علی کا، اگر دشمن ہوتا تو پھر کہا جاتا کہ مجھ پہ حد نافذ ہوئی۔ عدل دیکھو، میرے مولا کا عدل دیکھو کہ میں اعلانیہ عاشق علی ہوں، پھر بھی جب میں نے کہا اس جرم کا اعتراف کیا تو مجھ پہ حد نافذ کی۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام
مسجد میں تشریف لائے اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو کہا کہ بابا جان آپ نے کسی شخص کو ابھی سزا دلوائی ہے اور وہ باہر چوک میں کھڑے ہو کے آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ بیٹا چچا کو بلا لاؤ۔ آپ دیکھیے اس میں دو سبق ہیں، ایک تو وہ سیاہ فام تھے، آپ نے رنگ و نسل کے فرق کو مٹا دیا، اور پھر کہا کہ اب چونکہ ایک مجرم اپنی جرم کی سزا بھگت چکا ہے تو وہ اب پاک ہو گیا اس جرم سے۔ اس لیے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کسی کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھو تو اس کو خود سے حقیر نہ جانو۔ ہو سکتا ہے کہ جب تک تم اس کو دیکھو یا اسے جانو تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو اور اس کا گناہ دھل چکا ہو۔ اور پھر مولا نے کہا کہ کبھی کسی میں برائی دیکھو تو پہلے اپنے اندر جھانکو کہ کہیں تمہارے اندر وہ برائی تو نہیں۔ اور مولا کا وہ خوبصورت قول کہ آپ نے کہا وہ عبادت جو تمہارے اندر غرور پیدا کر دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو تمہارے اندر عاجزی اور احساس شرمندگی پیدا کر دے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ چچا جان کو بلا لاؤ۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ایک مرتبہ کٹی ہوئی انگلیوں کو جگہ پر رکھا اور ہاتھ واپس جوڑ کے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی حب علی دل میں رکھتا ہے وہ چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اگر سزا ملے گی تو عارضی ہوگی اور جو جزا ملے گی وہ دائمی ہوگی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص دل میں بغض علی رکھتا ہو وہ چاہے 1000 سال عبادت کرے، وہ زوات میں انبیاء کے ساتھ شریک ہو، کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دے، لیکن اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، بغض علی ختم نہیں ہوگا تو باخدا وہ بوئے بہشت کو سونگھ بھی نہیں سکے گا۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ اگر لوگ بغض علی کی طرف نہ جاتے، دل میں علی کی ولایت کا اقرار کرتے، علی کی محبت دل میں رکھتے، تو بخدا اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عزیزان گرامی، غور و فکر کیجئے کہ در حقیقت ولایت علی پہ اقرار اس قدر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ رستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا، وہ رستہ کہ جس پر چل کر ہم دین و دنیا میں بہتری، دین و دنیا میں خیر، دین و دنیا کی خوبی حاصل کر سکتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے در کے سوا ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی، یہ تزکیہ نفس کا جو سبق ہے یہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اس سبق کو پڑھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم اپنے کردار کو اس طرح کا نہیں بنائیں گے، سب سے بڑھ کر سچا نہیں بنائیں گے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو خود سچ نہ بولتا ہو وہ کیوں کر دوسرے کو سچ کے راستے پہ رہنمائی دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے کردار کو اس قدر بلند کرنا ہے، اس قدر بلند کرنا ہے کہ ہم باقی بنی نوع انسان کو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے یاد رکھیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ جب کافر عورت 3 دن تک آپ رستے سے گزرتے ہیں اوپر سے کوڑا پھینک دیتی ہے، غلاظت پھینکتی ہے، اور جب چوتھے دن وہ نہیں پھینکتی تو آپ اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں اور جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ یہ مذہب تو وہ ہے لا اکراہ فی الدین، اس میں کوئی جبر نہیں، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تلوار کے زور پر ہرگز نہیں پھیلا، بلکہ جہاں جہاں ممکن ہوا، جس طرح صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت کی، وہ معاہدہ کیا کہ جب نعوذ باللہ ان اصحاب نے جو 7 نشست و برخاست کرتے تھے، نعوذ باللہ کتابوں میں لکھا ہے، مستند کتابوں میں تمام مسالک کی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نعوذ باللہ اس سے زیادہ شک تو نبی کی رسالت پر آج تک نہیں ہوا، اور قرآن گواہی دیتا انا فتحنا لک فتحا مبین کہ بے شک ہم نے آپ کو روشن اور واضح فتح عطا کی۔ تو آپ دیکھیے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کی آواز کو، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کا منطق جو ہے وہ صرف وہی سمجھتے ہیں جو قرآن ناطق ہیں، جو خود معصوم ہیں، جو خود علم کی اس بلندی پہ ہیں، جو خود عقل کی اس معراج پہ ہیں کہ خدا کی توحید ان کے قلوب میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اسی لیے اس قدر خدا کے عشق میں
اس طرح خدا کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام سفر کے لیے جاتے ہیں اور بی بی سکینہ علیہ السلام جن کے لیے دعائیں کرتے تھے نماز شب میں کہ یا اللہ ایسی بیٹی دے کہ نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر، لیکن جب تو مجھے اپنی راہ میں بلائے تو میں اسے روتا بلکتا چھوڑ کر تیری راہ میں قربانی دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، ان اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں اپنی کردار سازی کرنی ہوگی۔ اگر ہمیں ان خطبات میں جس طرح بارہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دی گئی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو، سب سے پہلے اپنی سوچ کو، کیونکہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا جس طرح قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، اس طرح تمہاری سوچ تمہارے ایمان کو اور پھر تمہارے کردار کو تشکیل دیتی ہے۔ تو اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو، اپنی سوچ کو، اپنے الفاظ کو، اپنے افکار کو، اپنے اعمال کو پاک و پاکیزہ کریں، تزکیہ نفس کریں، اپنے قلب کو اس قدر صاف کریں کہ جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خطبہ فدق میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے شعور کو قلب میں اتارا، توحید کے شعور کو قلب میں اتارا۔ عزیزان گرامی، اپنے دل کو ہمیں پاک و پاکیزہ کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہارا دل، تمہارا قلب تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اس کو کسی بھی وجہ سے داغدار نہ ہونے دو۔ دل کو اس قدر پاک صاف کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا شعور قلب میں اتر سکے۔ جب توحید کا شعور قلب میں اترے گا تو پھر باقی اصول دین، عدل، نبوت، امامت، قیامت، توحید کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب ایک مرتبہ یہ ہمارے کردار میں شامل ہوں گے تو پھر ہماری اپنی شخصیت نور کا، روشنی کا، ہدایت کا، علم کا وہ منبع بن جائے گی کہ بے شک باقی دیکھنے والے، باقی بنی نوع انسان، باقی لوگ جو تمام دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہمارے کردار سے انشاءاللہ متاثر ہو کے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے کہا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور کہا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جب ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں گے، ہمارے کردار سے متاثر ہوں گے، ہمارے صدق سے متاثر ہوں گے، ہماری امانت سے متاثر ہوں گے، ہماری شجاعت سے متاثر ہوں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ہم محض دنیا پرست نہیں ہیں، ہم محض دنیا کے لالچ، دنیا کی محبت میں، جب ہم اعلان برات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم زیارت عاشوراء میں کہتے ہیں کہ اے امام علی مقام شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام، اے سار اللہ، ہم آپ کے تمام دشمنوں اور ان کے ساتھ جو جو اشیاء ہیں، جو جو ان کے ریسورسز تھے، جو جو ان کے وسائل تھے، جو جو ان کے ساتھی تھے، جو جو ان کی معاونت کرنے والے تھے، ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں، دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو پھر ان کے وہ طور طریقے، ان کی وہ سوچ، ان کی وہ دنیا پرستی، ان کی وہ دولت پرستی، ان کی وہ اقتدار پرستی، وہ سب بھی تو عزیزان گرامی وہ جزء ہیں، وہ ان کا حصہ ہے۔ تو ہم نے وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ جو سوچ ہے، وہ جو خود پرستی ہے، وہ جو نفسا نفسی ہے، وہ جو دنیا پرستی ہے، وہ جو اقتدار پرستی ہے، وہ جو انا پرستی ہے، پھر ہم نے اس سے بھی برات کا اعلان کرنا ہے، اس سے بھی خود کو جدا کرنا ہے، اس سے بھی اپنی ذات کو الگ کرنا ہے، تاکہ کونوا مع الصادقین، ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں جو صدق پر قائم ہیں، جو حق پر قائم ہیں، جنہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے تاریخی خطبات کے ذریعے بار بار مختلف مقامات پر آواز حق کو بلند کیا، ہمیں بتایا کہ حق کیا ہے، اور قرآن نے گواہی دی، قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک حق آ گیا، باطل چلا گیا، نیست و نابود ہو گیا، اور بے شک باطل نیست و نابود ہونے کے لیے تھا۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ یا اللہ، ہم سب کے رب زدنی علما، اے اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، ہمارے قلب کو اس قدر پاک و پاکیزہ کر دے، پاک و پاکیزہ اور کشادہ کر دے کہ تیری توحید کا شعور ہم اپنے قلب میں اتار سکیں۔ یا اللہ، ہمارے کردار کو ہمیں اتنی تقویت دے، اتنی ایمان کی مضبوطی دے کہ ہم اپنے کردار کو اس طرح سے تشکیل دے سکیں، ایسے اپنی کردار سازی کر سکیں کہ ہم بے شک
جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہمارے شیعہ ہو تو ایسے بنو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہو نہ کہ باعث ندامت، جن سے ہم نسبت رکھتے ہیں، جو طاہر ہیں، مطہر ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہر رجس کو، ہر نجاست کو، ہر برائی کو ان سے دور کر دیا۔ یا اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس طرح اپنے قلب کی، اپنے کردار کی، اپنے اعمال کی، اپنے افکار کی، اپنے الفاظ کی صفائی کر سکیں، پاکیزگی کر سکیں کہ ہم در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسلک ہو سکیں، اور اس غم حسین کو، ذکر حسین کو، یہ پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے منا میں دیا، مکہ مدینہ میں دیا، پورے سفر میں دیا، اپنے اس سفر عشق کے ذریعے، اور پھر کربلا میں اپنی قربانی کے ذریعے ہماری آنے والی نسلوں تک ہم یہ پیغام یاد کروا سکیں، اور باقی انسانیت کو بھی اس پیغام کا وہ معجزہ ان کے سامنے پیش کر سکیں، ظاہر کر سکیں کہ جس کے بعد ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یا اللہ جو اس ذکر میں، اس مجلس میں آج میرے ساتھ شامل ہوئے، ان کی تمام دلی حاجات تو علیم بذات الصدور ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں اس رزق حسن کے صدقے میں، جو تو نے کہا کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، قرآن میں آواز دی، بے شک وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کی جناب سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ان اہل بیت علیہ السلام کی شان کریمی، اپنی شان کریمی، اپنی وہ عطا جو تو نے ان کو بخشی، ان کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ جن کے پاس اپنے گھر نہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما۔ خاص طور پہ جو کووڈ کے مرض میں مبتلا، اس مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھ، تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ۔ یا اللہ جو لوگ بے گناہ قید ہیں جناب سکینہ علیہ السلام کی زندان کی اس پرصعوبت قید کا واسطہ، انہیں جلد از جلد رہائی کا پروانہ عطا ہو، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ وما علینا الا البلاء، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔